أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. فرمایا امرا من عندنا انا كنا مرسلین، ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی رسول کو بھیجنے والے ہیں. امرا من عندنا، یہ حکم جو نازل ہم کرتے ہماری طرف سے ہوتا ہے. امر حکیم امرا من عندنا، ٹھوس مضبوط کام فیصلے کرتے ہیں ہماری طرف سے، اور ہم پھر رسولوں کو بھیجنے والے ہیں. رسولوں کو اللہ بھیجتا ہے. رحمتا من ربک، تیرے رب کی مہربانی سے. رسول بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے بھیج رہا ہے. انہ هو السمیع العلیم، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کو علم ہے اور وہ سنتا بھی ہے. یہ اس کی صفات ہیں، ہم اس کی صفات کا انکار نہیں کرتے. رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں کا، 7 آسمان. والارض، حدیث میں والارضین السبع، اور 7 زمینیں، ان کا وہ رب ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی یہ زمین ہے، کتنا بڑا آسمان ہے. خود سوچئے تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا، اس کی کتنی طاقت ہوگی. بغیر کسی سہارے کے اس کو روک کے رکھا ہے اس نے، اتنے بڑے آسمان. اس کا قطر صرف 500 سال ہے، پھر اس کے بعد دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال ہے. اس طرح یہ آپ اوپر چلتے جائیے، یہ فاصلے ہیں. وما بینہما، اس کے درمیان جو کچھ بھی ہیں، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں، یہ سمندر، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ سب اسی نے بنائے ہیں، اسی کے ہیں. اگر تم یقین کرنے والے ہو تو یقین کرو، میں اس کا رب ہوں، بہت بڑا رب ہوں. میں سارے دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ ہیں میرے سامنے لاچار اور مجبور، بے کس بے بس ہیں. لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. رب ہوں، آسمان و زمین کا بنانے والا ہوں. یہ جو رب ہے یہ مانتے تو کافر بھی تھے، مکہ والے مشرکین بھی مانتے تھے کہ اللہ رب ہے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، سیقولون للہ، وہ کہتے تھے اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے. تو اب اسی کا رد، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، وہ کوئی نہیں مگر وہی ہے. جب تم اللہ کو مانتے ہو کہ وہ آسمان و زمین کا خالق مالک ہے، عرش کا مالک ہے، روٹی روزی دینے والا بھی وہی ہے، توحید ربوبیت میں وہ مانتے تھے اللہ کو، لیکن توحید الوہیت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، ورنہ وہ اللہ کو مانتے تھے. اور اسی میں رسول اللہ کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا، کفار مکہ کا. لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے. وہ زندہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے، اور جس کو جب چاہے مار دے، کوئی پوچھنے والا نہیں.
یہ ایسی طاقت ہے دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس، کسی بہت بڑے جرنل کے پاس، کسی بہت بڑے ڈکٹیٹر، کسی بہت بڑے حکیم، کسی کے پاس نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، موت حیات اس کے ہاتھ میں۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ داداؤں کا پہلے جتنے بھی، سب کا وہی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، شک میں بھی ہیں، کھیل کود میں تماشے میں لگے ہوئے ہیں، زندگی جانوروں کی طرح گزار رہے ہیں، شک میں، پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی نہیں ہوگی، قبر میں حساب کتاب ہوگا نہیں ہوگا، یقین نہیں ہے۔ نہیں کریں ایسے یقین پورا رکھیں، یقین رکھیں قیامت واقع ہوگی۔ قیامت کا انکار کرنا اور اس میں شک کرنا یہ کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اور جب آپ کا قیامت پر پورا یقین ہو جائے گا تو پھر آپ پکے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے کہ میرا اللہ تو حساب لے گا، ایک ایک پائی کا حساب، ایک ایک لمحے کا حساب، عورتوں کا بھی حساب لیا جائے گا، پردہ کیا کہ نہیں کیا، شوہر کو کتنا دکھ دیا کہ نہیں دیا، سب حساب لے گا۔ نافرمانی کی، کتنی لعنتیں لیں اس کی نافرمانی کر کے، مردوں کو بھی اللہ حساب لے گا، تم نے کتنا ظلم کیا، کتنے شرک کیے، کتنا لوگوں کو پیسہ کھایا، کتنی عورتوں کو تنگ کیا، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا نا۔ جب اس پر یقین ہو جائے گا نا قیامت پر، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ حساب چلا دیں گے، تو پھر وہ بھی ڈرے گا، حرام کھانے سے ڈرے گا، ظلم کرنے سے ڈرے گا، بدکاری سے ڈرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اپنا ڈر عطا فرمائے۔ تو شک نہیں کریں، بل ہم فی شک یلعبون۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کیجئے جب آسمان دھواں لائے گا، آسمان پر ایک دھواں، ظاہر دھواں، مبین مانے ظاہر، چھا جائے گا۔ اس کے بارے میں مفسرین دو باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ علامت ظاہر ہو گئی ہے، وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کا دشمنی، کافروں کی دشمنی، عداوت اور ان کی بات کو نہ ماننا دیکھا، بہت عرصہ ہو گیا، تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ان پر بھی قحط بھیج دے، جیسے یوسف علیہ السلام کی قوم پر قحط بھیجا تھا مصر میں۔ اس کی وجہ سے مکہ والوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ چمڑے چباتے تھے، ہڈیاں، اور اس طرح کی، یعنی بھوک کی وجہ سے بہت برا حال تھا۔ اور جب اوپر دیکھتے تھے آسمان کی طرف تو ان کو غشی آ جاتی تھی، ان کو اندھیرا نظر آتا تھا۔ ایک تو یہ تفسیر ہے، یعنی بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے وہ آسمان میں دھواں دیکھتے تھے۔ لیکن یہ آیت جو کہہ رہی ہے فارتقب یوم تأتی السماء، کہ جس دن آسمان دھواں لائے گا، امام شوکانی فرماتے ہیں کہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اس کے شان نزول کے اعتبار سے یہ واقعہ ظہور پذیر ہو چکا ہے، جو صحیح سند سے ثابت ہے، تاہم علامت قیامت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ علامات قیامت میں بھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جب 10 نشانیاں تم نہ دیکھ لو۔ ان میں سے ایک، جہاں دجال کا ذکر کیا، دابۃ الارض کا ذکر کیا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخان کا بھی ذکر کیا، آسمان سے دھواں ظاہر ہوگا۔ یغشی الناس، اور لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے ٹال دے، ہم انا مؤمنون، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ فرماتے انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، ان کے لیے نصیحت کہاں ہے، حالانکہ کھول کھول کر بیان کرنے والا پیغمبر ان کے پاس آ گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ثم تولوا عنہ، وہ پھر جاتے تھے، اعراض کرتے تھے، تولوا، ثم پھر، تولوا اعراض کرتے تھے، عنہ اس نبی سے، وقالوا معلم مجنون، اور کیا کہتے تھے رسول اللہ کو؟ کہتے تھے سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، مجنون کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، معلم مجنون، یہ مفعول کا صیغہ ہے۔ ایک کہتے ہیں معلم، معلم سکھانے والا، معلم جس کو سکھایا گیا، تو معلم یعنی سکھایا، جس کو سکھایا گیا، تو وہ کہتے تھے نعوذ باللہ، رسول اللہ کو کہتے تھے یہ تو سکھایا، کسی نے سکھا دیا اس کو، اور یہ مجنون ہے، پاگل ہے، اعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیا بات کرتے ہیں۔
رسول اللہ کا کوئی استاد، آپ امی تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے،